نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے گھر ہو چکی ہے، یہاں تک کہ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اس طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق سیلاب زدگان کی امداد کر سکیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے، شفقت و مہربانی میں انسانی جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہیں جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ گویا دنیا کے اندر جس طرح کوئی شخص کسی کے اہل و عیال کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس شخص کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ فقد ادخلہ اللہ الجنہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو خوشی بخشنے کے لیے، تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یقیناً اس سیلاب زدہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ رحم، اخوت اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور حسب استطاعت ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما کر غیب سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔